چلیے تو ہے فی منتصف اللیل، آج ہے فی منتصف اللیل، آدھی رات میں. آدھی رات میں کیا ہوا دیکھیے. ولما انتصف اللیل، جب رات آدھی ہوئی. ولما انتصف اللیل، جب رات آدھی ہوئی. ورأى اللصوص ان البيت هادئ لا صخب، اور چوروں نے دیکھا ان البیت ہادئ، کہ گھر کیا ہے پورا سکون ہے، کیونکہ وہ لوگ تو سب سو چکے ہیں. ان البیت ہادئ، کہ گھر مکمل کیا ہے، سکون کی حالت میں ہے. لا صخب ای لا ضجة ولا صیاح فیہ ولا ضوجاء، سب کا معنی ایک ہی ہے. آپ اپنے کاپی میں لکھیں صخب، ضجۃ، صیاح اور ضوضاء. چار کا معنی لکھیں شور کے معنی میں، چاروں لکھ لیں آپ. صخب، ضجہ، صیاح، جی ضوضاء، شور کے معنی میں. ان البیت ہادئ لا صخب فیہ ولا ضوضاء، کہ گھر کیا ہے مکمل گھر کے اندر سکون ہے، وہاں تو کسی قسم کا شور ہے ہی نہیں. یہ معنی ہوگا وہاں تو کسی قسم کا شور ہے ہی نہیں. حسبوا انہم تعجلوا الفرار، تو ان لوگوں نے گمان کیا کہ انہوں نے بھاگنے میں جلدی کی ہے. ای اسرعوا فی الحرب، کہ انہوں نے بھاگنے میں جلدی کی. من غیر داع، بغیر کسی ضرورت کے، یعنی ضروری نہیں تھا بھاگنا لیکن پھر بھی کیا ہو گئے، بھاگ گئے. من غیر داع کا معنی کسی کو پتہ ہے اور آپ میں سے؟ جی نہیں پتہ؟ کوئی جی نہیں. نہیں. unnecessary کے معنی میں ہے بغیر کسی ضرورت کے کیا ہو گئے، وہ بھاگ گئے. دیکھیے تعبیر بہت اچھی ہے یہاں پر. حسبوا انہم تعجلوا الفرار، ان لوگوں کے بعد میں گمان کیا کہ انہوں نے بھاگنے میں کیا کیا ہے، جلدی کیا. اسی جگہ پہ آپ یہ بھی جی بول سکتے ہیں کہ بعد میں ان لوگوں نے سوچا کہ انہوں نے بھاگنے میں کیا کیا ہے، جلدی سے کام لیا. بعد میں سوچنے کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ انہوں نے بعد میں سوچا، جی انہوں نے فکروا سوچا. انہم ہاں صحیح ہے. انہم حسیبو کی جگہ پہ آپ فکروا بھی بول سکتے ہیں، ظنوا بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک، سب ایک ہی جی معنی میں. جی ہاں حسبوا، ظنوا، فکروا انہم تعجلوا الفرار، انہوں نے فکر کیا، سوچا کہ انہوں نے بھاگنے میں کیا کیا ہے، جلدی سے کام لیا ہے. تو یہ تعبیر ایک ہے ان البیت ہادئ لا صخب ای لا ضجة ولا صیاح ولا ضوضاء. وظنوا ان الهواء فتح النافذة بعنف، اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ ہوا نے کھڑکی کو کھولا ہے بعنف، کس سے، تیزی سے، یعنی ہوا بہت تیز کی چل رہی تھی تو ہوا نے کھڑکی کو کھولا. ان الهواء فتح النافذة بعنف، کہ ہوا نے کھڑکی کو کھولا تیزی سے. فخیر الیہم من الذعر ای صور لهم من الخوف، فخیر الیہم من الذعر، تو ڈر کی وجہ سے خیر الیہم، انہیں لگا، انہیں کیا ہوا، لگا، یعنی انہیں سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں آیا؟ انہم رأوا اشباحا لا وجود لها، کہ انہوں نے کچھ ایسی شکلیں دیکھ لی ہیں، ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی انہوں نے کیا ہے، کچھ شکلیں دیکھ لی ہیں، کچھ سایہ دیکھا. ہم لوگ اردو بولتے ہیں نا کہ یار اس کا کوئی سایہ کا اثر پڑ گیا ہے، سایہ کا اثر، تو وہ یہی معنی ہے. ای صور لهم الیہم من الذعر، ڈر کی وجہ سے انہیں خیال ہوا، ان کے ذہن میں آیا، انہم رأوا اشباحا، کہ انہوں نے سایہ دیکھ لیا، اے اشخاصا لا وجود لها، جس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ بھی بول سکتے ہیں میں رات میں نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی ایک سایہ جا رہا تھا. کیسے بولیں گے آپ؟ میں رات میں نکلا جی تو مجھے ایسا لگا خرجت کہ کوئی ایک سایہ جا رہا تھا. ہاں خرجت لیلا ہاں فخیل الی من من الخوف الذعر، من ہاں الذعر ٹھیک ہے. انه ذهب کیا گیا. ایک کوئی سایہ جا رہا. ہاں ٹھیک ہے، آپ بول سکتے ہیں انہو ذہب شبح،
یہ شبحن آتا ہوگا اس کی واحد شاید، شبحن جمع اشباح، ٹھیک ہے. انہ ذہب شبحن، کہ کوئی ایک سایہ کیا ہے گزرا. ذہب جگہ مرہ کہیں، انہ مرہ شبحن امام عینی، کہ میرے آنکھوں کے سامنے سے کیا ہے کوئی ایک سایہ گزرا ہے. آپ یہ تعبیر چاہیں لکھ لیں، یہ والا لکھیں ایک، فخیل الیہ من الزعر، اس کو آپ بنا سکتے ہیں فخیل الیہ، کہ مجھے خیال آیا، مجھے لگا. اصل میں خیمن لگنے کے معنی میں، کہ مجھے لگا کہ شاید کوئی سایہ ادھر سے گزرا ہے. انہ مر شبح امام عینی، میرے آنکھوں کے سامنے سے کوئی سایہ گزرا ہے. یہ دونوں تعبیر لکھ لیں آپ، ایک تو خیلہ والا. اچھا خیلہ کے علاوہ نا بہت سے تعبیرات آتی ہیں، جیسے کہ ایک آتا ہے خطر ببالی، کیا آتا ہے لکھ رہا ہوں دیکھیں، خطرہ، ایک یہ تعبیر بھی بہت بولتے ہیں لوگ، خطرہ ببال، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو میرے پتا آپ دل میں؟ میں، میرے دل میں ہاں، میرے جگہ، دل میں یعنی خیال آیا، خیال آیا، میرے خیال دل آیا. میں خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا، اس معنی میں ہے خطرہ ببالی. یہ بھی لکھ لیجیے آپ، اور خیلہ والا لکھ لیجیے آپ، اور بھی اس کی بہت سے تعبیرات آتی ہیں. جاء فی قلبی بھی کہہ سکتے ہیں آسان میں آپ، جاء فی قلبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. چلیے یہ دونوں تعبیر لکھ لیجیے، اور اس پہ ایک آدھ دو جملے بنائیے جیسے ابھی بنایا آپ نے، فخیل الیہ. کبھی آپ بنا سکتے ہیں، میں نے ایک شارٹ اسٹوری دیکھی یوٹیوب پر، تو اس میں دیکھا کہ کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگ رہے تھے کہ ان لوگوں نے کوئی سایہ دیکھ لیا. شارٹ اسٹوری کو کیا کہیں گے آپ؟ الافلام القصیرہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، شارٹ فلم. شاہدتو، آپ کہیں گے شاہدتو الافلام القصیرہ عبر اليوٹیوب، کہ یوٹیوب پر میں نے کیا دیکھا، شارٹ فلم دیکھا. جی. رأیت اناسا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، خیل الیہم من الذعر، انہیں ڈر کی وجہ سے ان کے ذہن میں آیا، انہم رأوا اشباحا، کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں نے کوئی سایہ دیکھا ہے. ففروا، تو وہ لوگ کیا ہو گئے، سب بھاگ گئے، بھاگ رہے تھے. جی. ایسا کچھ آپ بول سکتے ہیں. یہ والا اگر پتہ نہ جی. ہو تو لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. شاہدت افلاما قصیرۃ عبر اليوٹیوب، میں نے یوٹیوب پر شارٹ فلم دیکھی. لکھ لیجیے اگر نہ پتہ ہو. دیکھیے، اے اشخاص لا وجود لها، یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا جس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہیں کہ وہی سایہ کے معنی میں. وتشجع شیخ اللصوص فتسلل الى البيت في الظلام. وتشجع شیخ اللصوص، چوروں کا جو شیخ تھا اس کو کیا ہوا، تھوڑی ہمت بندھی. تشجع میں نے کیا ہے، کسی کو کیا ہے ہمت بندھنا، یا پھر ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی تشجیع بولتے ہیں. جیسے آپ لوگ سنا ہوں گے کہ تشجیعی انعام سے نوازا جائے گا، تو تشجیعی انعام کیا ہے، وہی حوصلہ افزائی. تو کیا تشجع شیخ اللصوص، جو چوروں کا جو شیخ تھا اس کے کیا ہے حوصلہ ہمت بڑھ گئی. فتسلل الى البيت، تسلل يتسلل ہوتا ہے اس کا معنی چلنا. فتسلل الى البيت في الظلام، داخل ہونا اور چلنے کے معنی میں. فتسلل الى البيت في الظلام، رات میں وہ گھر میں داخل ہوا، رات میں وہ گھر میں چپکے سے. دیکھیے ایک تعبیر آتی ہے انسل ینسل انسلالا، اس کا معنی ہوتا ہے چپکے سے کھسک لینا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ چپکے سے کھسک لینا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گھر میں رات میں چپکے سے، گھر سے رات میں چپکے سے نکل لیا. تو اس کے لیے آپ سمپل سے اتنا بولیں گے ان سللت، اب ہو جائے گا ان سللت لیلا من البیت، میں رات میں چپکے سے کیا ہے کھسک لیا گھر سے. تو ان سلّ یتسلل معنی ہوتا ہے چپکے سے. فتسلل البیت فی الظلام، وہ چپکے سے رات میں کیا ہوا داخل ہوتا ہے. واحضر شمعۃ، اور چراغ کیا ہے، چراغ لاتا ہے. واحضر شمعۃ، اس نے چراغ کو لایا. واراد ان یوقدها، اور اس کو جلانا چاہا، اور اس کو جلانا چاہا. ای یشعلها، ای یشعلها، یعنی کہ اس کو روشن کرے. فلم یجد علبۃ الکبریت، کبریت کسے کہتے ہیں، ماچس کو، ٹھیک ہے، جس کو نہ پتہ ہو تو لکھ لیجیے گا. تو اس نے جی. ماچس کا ڈبہ نہیں پایا، اس نے ماچس کا ڈبہ نہیں پایا. پھر سے دیکھیں فتسلل الى البیت فی الظلام،
رات میں چپکے سے وہ گھر میں داخل ہوا تاریکی میں اور چراغ لایا اور اس کو جلانا چاہا. چراغ جلانے کی عربی دیکھ لیجیے, اوقد یوقد, چراغ جلانے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, چراغ جلانے کے لیے اوقد یوقد, اشعل یشعل بھی لا سکتے ہیں آپ. فلم یجد علبۃ الکبریت, کبریت کا معنی کیا ہے؟ ماچس, تو اس نے ماچس کا ڈبہ نہیں پایا. یہاں تک تو کوئی ویسی تعبیر نہیں ہے, اس لیے دیکھیے آگے. ولمح عین القط, ولمح عین القط, بلی کی دونوں آنکھیں چمکی. لمح یلمح, لمن معنی کیا ہے؟ دکھنے کے معنی میں یا چمکنے کے معنی میں. بلی کی دونوں آنکھیں دکھی. فظنہما جزوتین ای جمرتین منتہبتین من النار, فظنہما, تو اس نے ان دونوں کو گمان کیا کہ وہ دونوں آگ کے کیا ہے؟ انگارے ہیں. جزوتن کے معنی کیا ہے؟ انگارہ. من الناری, آگ, کہ وہ آگ کی دو کیا ہے؟ ملتہبتین, کون سا انگارہ ہے وہ؟ جو جل رہی ہوتی نا, وہ اس کے معنی میں ہو. فظنہما, تو اس نے بلی کی دونوں آنکھوں کو کیا خیال کیا کہ وہ دونوں آگ کے کیا ہیں؟ انگارے ہیں. فاقترب من القط, تو کیا ہوا؟ بلی سے قریب ہو گیا. بلی سے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا. وہ ادنى الشمعة اي قربها من عينه ليوقدا, دیکھیے اس کو, ادنا یدنی معنی ہوتا ہے قریب کرنا. وہ ادنى الشمعة, اور چراغ کو قریب کیا, من عینہ, کس سے؟ اس کی آنکھ سے, لیوقدھا, تاکہ چراغ کو جلا سکے. چراغ کو جلانے کے لیے چراغ کو قریب کیا, کس سے؟ اس کی آنکھ سے. فاستيقظ القط مذعورا, تو بلی کیا ہے؟ بیدار ہو گئی. کس طرح؟ گھبراہٹ کے عالم میں. مذعورا, گھبراہٹ کی عالم میں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو یہاں پر, کوئی مشکل نہیں ہے یہ. ہاں, فاستيقظ القط مذعورا, کہ بلی بیدار ہوئی کس طرح؟ بالکل گھبرا کر. آپ کہہ سکتے ہیں نا, میں نے خواب دیکھا. کیسا خواب دیکھا؟ بہت ہی ڈراؤنا خواب, تو میں ڈر کر کے بیدار ہوا. کیسے کہیں گے آپ؟ خواب دیکھنے کا بھی کیا ہے؟ رأيت ہوگا. ہاں ہاں, رأيت فی المنام, رأيت رؤية. منام منے ہوتا ہے خواب. ہاں ٹھیک ہے, جی, رأيت فی المنام. ہاں ٹھیک ہے. رأيت رؤیتن بھی کہہ لیں آپ, رؤیتن مانا وہی ہوتا ہے. رأيت جی, رؤیتن, کیسا خواب دیکھا آپ نے؟ ڈراؤنا. ڈراؤنے کے لیے کیا بھی آئے گی؟ مزعجة. ہاں ٹھیک ہے, مزعج ہیں آپ, مزعج. یا آپ یہ مذعورن بھی تو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں, جی معنی. آپ کہہ لیں جی, مخیفتن. مخیفتن ڈراؤنا, ٹھیک ہے, مخیفتن کر لیجیے آپ. مخيفة. ہاں, مخافتن بھی استعمال کرتے ہیں, فاستيقظت. مخیفتن بھی. جی, ہاں, فاستيقظت مذعورا. فاستيقظت مذعورا. ہاں, رأيت رؤية مخيفة, میں نے کیسا خواب دیکھا؟ ڈراؤنا خواب. فاستيقظت مذعورا, تو میں بیدار ہوا کس طرح؟ گھبرا کر کے. گھبرا کر. جن کو نہ پتا ہو یہ تعبیر لکھ لیجیے گا اپنی کاپی میں, ٹھیک, اور اس کو استعمال کیجیے. اچھی جی, تعبیر ہے یہ. دیکھیے, ولم يفهم هذا المزاح الثقيل, اور وہ جو بلی جو ہے, بلی نے اس بھارے مذاق کو نہیں سمجھ. بلی جو ہے اس بھاری مذاق کو نہیں سمجھ پائی. ولم يفهم هذا المزاح الثقيل, بلی اس بھاری مذاق کو نہیں سمجھ پائی. فقفز في وجهه, تو اس کے چہرے پر کودی. اس کے چہرے پر کودی, قفز میں کود جانا. جی, وضربه بمخلبه, مخلب کیا کہتے ہیں؟ پنجے کو, جو اس کے پنجے پنجے. ہوتے ہیں نا سامنے. ہاں, وضربه بمخلبه ضربة عنيفة, اور اس کو اپنے پنجے سے مارا, یعنی کہ سے اس کو مارا. کیسے مار؟ ضربة عنيفة, بہت ہی زبردست والی. اور اپنی پنجوں سے اسے نچھوڑنے کے معنی میں. نچھوڑنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نوچنا. نچھوڑنا سمجھتے ہیں اردو میں؟ ہاں, نوچنا کے معنی کو ہوتے ہیں نچھوڑنا. ہاں ٹھیک ہے, تو کیا ہے؟ ای ضربة عنيفة. وخمشه ای خدشه, خمشه معنی وہی ہے. خمشه اس کو بالکل نچھوڑ دیا. نچھوڑنا کہتے ہیں, اور بھی کچھ کہتے ہیں اردو میں,
ٹھیک ہے. تو مخلبی پنجہ مارا ایک ہو گیا, اور خمشہ مانا کیا ہے, نچھوڑ دینا, بالکل گودا گودا کر دینے کے معنی میں. آنی مزق جلدہ, کہ اس کے کیا ہے وہ خال کو جو ہے پھاڑ دیا. خال کو کیا کیا, جی پھاڑ دیا, یعنی کہ پڑھ دیا. اس پر کیا کیا اس نے, ہاں خال پھاڑ دی بالکل. پھر سے دیکھیے, ولم يفهم هذا المزاح الثقيل, اس بھاری مزاح کو وہ نہیں سمجھ سکی. فقفز في وجهه, اور اس کے چہرے پر کود پڑی. وضربه بمخلبه, اور چہرے پر کس سے مارا, اپنے پنجے سے زور سے مارا. وخمشه, اور نوچ لیا, نچوڑ لیا یا نوچ لیا. اعنی مزق جلده, یعنی کہ اس کے کھال کو پھاڑ دیا. فحسبه اللص عفریتا, تو چور نے گمان کیا کہ یہ کیا ہے, جن جنات ہے, شیطان ہے کوئی. جی جی یرید, ہاں عفریت میں وہی جن جنات ہے. یرید ان یفتک به ان یقتلہ, وہ جن کیا چاہتا ہے اس کو قتل کرنا, جن کیا چاہتا ہے اس کو قتل کرنا. قتل کرنا. یہ تعبیر لکھ لیجئے. کل ہم نے کہا تھا کہ بتائے تو کسی نے دیکھا, کیا کہتے ہیں, گدھے کے لیے نہیں قینحقو آیا تھا, بلی کے لیے کیا آیا تھا, ما آیا تھا میاں میاں کرنے کے لیے, جی اور کیا آیا تھا, مرغا کے لیے صاح یصیحو آیا تھا. اور جی کون ہے اس میں, کتا کے لیے, نبح ینبح, کتا کے لیے کتا نبح نبح ینبح. ینبح. ہاں, اور دیکھا جی کسی نے, اور دو تین دیکھا, اور کسی چیز کے لیے نہیں سر. نہیں دیکھا کسی نے. ہاں کوئی نہیں دیکھتے ہیں. چلیے بھائی آج لکھ لیجیے. قفز آپ نے پہلے بھی لکھا ہے, ٹھیک. قفز اور وسبا کا معنی ایک تھا. وسبا معنی بھی کیا ہوتا ہے, کودنا, خودنا. ٹھیک ہے, کودنے کے معنی. ہاں تو قفز وسبا ٹھیک ہے. یہ مخلب لکھ لیجیے گا پنجہ کے معنی میں, اس کی جگہ مخالب آئے گی. اور خمشہ معنی ہوتا ہے کسی کو نچھوڑ دینا. آپ بچپن میں ایسا ہوتا تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی بچپن میں نے دو بھائیوں کے, ہم دو بھائی لڑ پڑے تو میں نے ان کی گال کو نچھوڑ دیا, ٹھیک ہے, گال کو نوچا. جی کیسے بولیں گے آپ, کوئی بولیے. بچپن میں ہم دو بھائی لڑ پڑے تو میں نے اپنے بھائی کے گال کو نچھوڑ دیا. کیسے بولیں گے آپ؟ فی طفولتی ضربت اخی و خمشت خدہ. خدہ, ہاں آپ اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں. آپ قاتل یقاتل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. جی قاتلہ ہوتا ہے جی دونوں طرف سے جھگڑنا. جی تو آپ سیدھے سیدھے کہیں قاتلنی اخی, کہ مجھ سے میرے بھائی ہاں نے کیا کیا, جھگڑا کیا. تو قاتلہ میں نا ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اسی نے جھگڑا کیا تھا, میں بھی اس سے لڑا ہوں, یہ مطلب ہوا, ٹھیک ہے. جی ہاں, قاتلنی اخی فخمشت خدہ, میں نے کیا کیا, فخمشت خدہ غضبا, غصے میں ان کے کیا ہے, گال کو نوچ دیا. ٹھیک ہے, ایسے بول سکتے ہیں آپ. یہ جی تعبیر لکھ لیجیے, خمش لکھ لیجیے, نوچنے کے معنی میں. آنی مزق جلدہ فحسب فریتا, تو چور نے اسے شیطان سمجھے, جنات سمجھے. یفتک به ان یقتلہ, جو کہ اس کو کیا چاہتا ہے, قتل کرنا. فجرى مسرعا الى الباب, تو وہ تیزی سے کہاں دوڑا, دروازے کی جانب, تیزی سے دروازے کی جانب دوڑا. فآثر بالکلب, فحب الکلب مدعورا. اثر بالکلب معنی کیا ہے, کتا سے گر یعنی پڑنا. ہاں, پڑ گیا, کتا سے وہ ٹھوکر ٹکرا گیا لگنا. یا اس سے گر جاتا ہے. ہاں, ٹھوکر لگنا. فآثر بالکلب, وہ کیا ہے, کتے میں جا کر کے ٹکرا گیا, کتے سے ٹھوکر لگا اس کو. فحب الکلب مسعورا, تو کیا ہے, کتا بھی حبہ بیدار ہوا. مسعورا کس طرح, بالکل گھبراہٹ کے عالم میں, کتا بیدار ہوا جی گھبراہٹ کی عالم میں. وعضہ فی رجلہ, اور دانت سے کاٹ لیا کہاں پر, اس کے پاؤں, دانت سے کاٹ لیا اس کے پاؤں میں. فاشتد ذعر اللص, تو کیا ہے اس کا, چور کا جو ڈر ہے نا وہ اور بڑھ گیا. چور کا بڑھ جو گیا. ڈر ہے وہ اور بڑھ گیا, یعنی کہ چور بہت زیادہ ڈر گیا. وحاربا الى فناء البیت, اور بھاگا کہاں پر, الى فناء البیت, گھر کے صحن کی جانب.
یعنی بھاگتے ہوئے نکلا وہ گھر کی صحن میں. فناؤن کے معنی صحن ہے, ٹھیک, جس کو نہ پتا وہ لکھ لیجیے گا. فَأَثَرَ بِالْحِمَارِ, تو وہاں اس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ گدھے سے, گدھا سے. ٹھیک ہے. فَأَثَرَ, ہاں, فَأَثَرَ بِالْحِمَارِ, اب اس کی ٹھوکر کس سے لگ جاتی ہے جا کر کے؟ گدھے سے. فَرَكَلَهُ الْحِمَارُ, دیکھیے رکلا کس معنی میں آتا ہے؟ رکلا آتا ہے جب گدھا پاؤں سے مارے گا نا, کوئی بھی جانور آپ کو پاؤں سے مارے اسے کیا کہتے ہیں؟ رکلا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. رکلا, لتما وہاں استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک. لتما ہوتا ہے انسان کا گھوسا مارنا, تھپڑ مارنے کے معنی لتما یلتم. یہاں پر ہے رکلا. فرکلہ الحمار برجلہ, تو گدھے نے اس کو اپنے پاؤں سے مارا. گدھے نے اس کو اپنے مارا. رکلا ہی استعمال کریں گے, لیکن گدھے نے مارا اپنے پاؤں سے. وَاسْتَيْقَظَ الدِّيكُ حِينَئِذٍ, تو اس وقت کون بیدار ہو گیا؟ مرغا بیدار ہو گیا. فَمَلَأَ الْبَيْتَ صِيَاحًا, فَمَلَأَ الْبَيْتَ صِيَاحًا, تو اس نے گھر کو چیخنے سے کیا بھر دیا. مطلب اب گھر میں کیا تھا؟ شور کی آواز تھی. مرغا ڈک رہا ہوگا بہت زور سے, تو شور کی کیا تھی؟ وہ آواز تھی. فَامْتَلَأَ قَلْبُ شَيْخِ اللُّصُوصِ ذُعْرًا, تو چور کا جو شیخ تھا, چوروں کا جو شیخ ہے, اس کا دل کیا ہے؟ اس کا دل بالکل خوف سے اور ڈر سے بھر گیا, یعنی کہ بہت ہی زیادہ وہ ڈر گیا. وما يصل الى اصحابه, وما كاد يصل الى اصحابه حتى ارتمى على الارض. وما كاد, قریب نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچ سکے. وما كاد یعنی کہ وہ چل رہا تھا اپنے ساتھیوں تک پہنچنے کے لیے. حتى ارتمى على الارض, کہ وہ زمین پر گر پڑا. زمین پر گر پڑا. کیوں؟ لشدت ما اصابه من الخوف والتعب. کیوں؟ لشدت ما, اس کی شدت کی وجہ سے جو اس کو پہنچی تھی. کیا پہنچی تھی؟ ڈر اور تھکن. اب سے ترجمہ کریں گے, ڈر اور تھکن کی شدت کی وجہ سے وہ زمین پر. یہ تعبیر اچھی ہے, تھوڑا سا اس کو استعمال کیجیے. ہاں, آپ اپنے بارے میں کہیے کہ میں جنگل سے دوڑتا ہوا آیا. میں جنگل سے دوڑتا ہوا آیا تو میں زمین پر گر پڑا. کس چیز کی وجہ سے؟ خوف کو ہٹا دیجیے گا, تعب استعمال کر لیجیے گا. جیسے میں کیا ہوا؟ زمین پر گر پڑا. بولیے, کون بولیں گے؟ میں جنگل سے دوڑتا ہوا آیا. عبداللہ بھائی صرف آپ, امرین, رقیہ, فیصل, یہ سب کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ امرین آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ فیصل آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اختر بھائی آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ بلٹی سرکار آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ یہ تو بولنا ہے آپ کو, میں جنگل سے دوڑتا ہوا ہے. کیسے بولیں گے آپ؟ چلے کوئی آ رہی بولے. جئت من الغابة مسرعا. مسرعا حتى ارتميت على الأرض لشدة ما أصابني من التعب. ہاں, بہت اچھا. لشدت ما اصابنی من التعب, ایسے ہی بولنا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جئت من الغابۃ مسرعا, کہ میں کیا ہوا؟ جنگل سے دوڑتا ہوا آیا. ٹھیک ہے تعبیر. ویسے جا یجی من آنا ہی تو ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری تعبیر بھی ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. دوڑنے کی تعبیر اور کیا آتی ہے؟ ایک تو آتی ہے جرا یجری جریان, اس کے علاوہ کیا آتی ہے؟ خرب قدیم یحرب یقدم. بھی پڑا. ہاں, ہرا وغیرہ تو بھاگنا, وہ اس وقت بھاگنا ہوتا ہے جب کوئی ہمیں دوڑا رہا ہو. اس وقت جو بھاگتے ہیں نا, اس ہرا یارو, ویسے نہیں کہتے. جی تم الغابۃ مسرعا بھی ٹھیک ہے. میں تیزی سے آ رہا تھا, یا جی سے آیا, کس حالت میں آیا؟ ٹھیک ہے. اور بھی تعبیر آتی ہوگی یار, ابھی یاد نہیں آ رہا اچانک سے. ٹھیک ہے, تو کیوں میں زمین پر گر پڑا؟ ما اصابنی من التعب, کیوں؟ تھکاوٹ کی وجہ سے.
آپ دوسرا اور بھی کچھ استعمال کر سکتے ہیں. تھکاوٹ کی وجہ سے میں کیسے بنائیں گے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے میں نسرین آپ بنائیں کرنا نہیں بنائیں گے. ناراض ہیں کیا آپ لوگ؟ یہ سب کو بولنا چاہیے. سب میوٹ نہیں کرتا ہے. سب بولے گا تو اچھا لگے گا. تو پھر ہم نا کیا کریں، لنک شیئر کر دیں گے سب کو، بہت سارے بچے آ جائیں گے، پھر وہ اچھا رہے گا. آپ لوگ تو بلٹی سرکار آپ بولیے. تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار پڑ گئی. پڑ گئی ایسے اس کو کیسے بولیں گے؟ شاید ان کا میں کیے نا. اس کی کئی تعبیرات ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے اصابنی کیا ہے، مجھے بیماری پڑ گئی نا، میں بیمار پڑ گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اصبت بالمرض، اصبت میں پڑ گیا، بیمار پڑ گئی. کیوں؟ لشدت ما، آپ سے دیکھیں، لشدت ما اصابنی من التعب، بہت ہی زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی. اس طرح بول سکتے ہیں آپ. چلیے یہ والا بھی پڑھ لیتے ہیں. منٹ ہے نسیم مندوی ڈاٹ ریزن. جی جی ہاں لکھ دیجیے، آپ نہیں بول سکتے ہیں تو. دیکھیں، العفاریت الموہومہ، تو یہ کون سے جنات ہیں جو وہم اس کو ایک طرح سے تو موہوم شدہ جنات یا موہوم. ولما سألہ اصحابہ عما حدث، جب ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا. قص وہ قصہ سنایا جس نے انہیں دہلا کر رکھ دیا، ان کو بھی دہلا کر کے رکھ دیا، خوف سے بھر دیا. ولما سألہ اصحابہ عما حدث لهم، ان کے عما اس چیز کے بارے میں جو اس کو پیش آیا. قص سنایا ما ادہشہم، جس نے ان کو بھی کیا ہے رکھ دیا. وملأ قلوبہم، اور ان کے دلوں کو کس سے بھر دیا؟ ذعرا، غم سے بھر. میرا کلاس میں میرا دوست 2 دن سے غائب تھا، تو میں نے پوچھا اس سے جو اس کو پیش آیا. اس نے مجھے ایسی بات بتلائی جس نے مجھے حیران کر دیا. بنائیے، پہلے اتنا بنایا آپ. میرا دوست کلاس میں 2 دن سے غائب تھا. بنائیں. کوئی بنائیں. جی میں بناؤں سر. بنائیے. کانا زمیلی غائباً فی الصف ہاں، یومین من یومین. من یومین فسألته فسألته عما حدث له ہاں، فقص علی ما ادهشنی. بس بہت اچھا. سلمان کو کتنا اچھا ہے. فقص علی ما ادهشنی، نے مجھے بھی کیا ہے حیران کر دیا. کتنی اچھی تعبیر ہے. آپ لوگ اس طرح ولما سألہ اصحابہ، سألت، اپنے دوست سے پوچھا، عما حدث له، جو اس کو پیش. فقص ما ادهشنی، تو اس نے مجھے وہ قصہ سنایا جس نے مجھے بھی کیا ہے. بہت اچھے تعبیر ہے، لکھ لیجئے اور اس کو یوز کیجئے. فقال، تو اس نے کہا، لقد رأيت جنية أي عفريتة في الظلام، میں نے کیا دیکھا ہے تاریکی میں ایک جنات کو دیکھا ہے. وہ کیا کر رہی تھی؟
ترسل من عینیها نارا متقدة ای مشتعلة. ترسل من عینیها، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ بھیج رہی تھی اپنے دونوں آنکھوں سے کیا ہے، ایک جلتی ہوئی آگ. اب اس کا صحیح ترجمہ کیسے کریں گے ہم لوگ؟ میں نے تاریکی میں ایک جنات کو دیکھا جس کے دونوں آنکھ کیا ہے، جس کے دونوں آنکھ سے کیا نکل رہی تھی، آگ نکل رہی تھی، ہے نا. میں نے رات میں کیا دیکھا، جنات کو دیکھا. ترسل من عینیہا، جس کے دونوں آنکھ سے آگ نکل رہی تھی، آگ. دیکھیں یہ ترسل نا بہت اچھی تعبیر ہے، ویسے آپ یہ بھی لکھ لیں ترسل من عینیہا نار متقدا، جس کے دونوں آنکھ سے آگ نکل رہی تھی. ارسل یرسل، ارسال کا ایک معنی ہوتا ہے بھیجنا ہی، ٹھیک ہوتا ہے، ایک معنی چھوڑنا بھی اس کا ہوتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دوست نے ہلکی مسکراہٹ، یعنی کہ بہت ہی باریک، بہت ہی ہلکی مسکراہٹ میری جانب کو بھیجا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ارسلت صدیقتی الی ابتسامۃ خفیفۃ. دیکھیے یہ والا ابتسامۃ خفیفۃ، ہلکی مسکراہٹ کو کیا بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں. ابھی اس کے لیے آپ ارسلہ کی تعبیر استعمال کریں، کتنا اچھا ہے. ارسلت صدیقتی الیہ، ہے نا، میرے دوست نے مجھے کیا بھیجا، اس نے ابتسامۃ خفیفۃ، ہلکی مسکراہٹ. تو اس کی تعبیر اس طرح ہی بولتے ہیں. ویسے یہ تعبیر بہت اچھی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، آپ اس کو لکھیں ترسل من عینیہا نارا متقدۃ، تو اس کے دونوں آنکھ سے آگ نکل رہی تھی، آگ. ٹھیک ہے. وقد قفزت علی کتفی، وقد قفزت علی، قفز وہی میں نے کودنا، کہ وہ میرے کندھے پر کود پڑی، وہ میرے کندھے پر کود پڑی. وادخلت اصابعها الصلبۃ فی وجہی، اور اپنی سخت انگلیوں کو میرے چہرے میں داخل کر دی. سخت انگلیوں کو، یعنی کہ وہی جو ناخن داخل کی تھی نا، اسے کہہ رہی ہے. آپ میرے اپنے سخت انگلیوں کو میرے چہرے میں داخل کر دی. ولم اکد افر حاربا، ولم اکد افر حاربا معنی ہوگا اس کا لفظی ترجمہ کہ میں بھاگ بھی نہیں پایا. لم اکد قریب نہیں تھا، افر میں بھاگتا، حاربا بھاگتے ہوئے، پیٹ پھیر کر کے، یعنی ولم اکد افر میں بھاگ بھی نہیں سکا. حتی ضربنی جنی آخر، کہ مجھے ایک دوسرے جن نے مارا. ٹھیک ہے، ارسلت صدیق الیہ ابتسامۃ، ٹھیک ہے. حتی ضربنی جنی آخر، مجھے ایک دوسرے جن نے مارا. کان مختفیا خلف الباب، جو کہاں پر تھا، دروازے کے پیچھے چھپا تھا. مختفی معنی کیا ہے، چھپنا، تو دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. بمدیۃ، کس سے مارا اس نے، ای سکین حادۃ، کس سے مارا تھا، تیز چھرے سے، تیز چھری سے اس نے مارا. ثم ضربني مارد آخر بعصا غلیظۃ كانت في يده. یہ مارد کس معنی میں ہے، یعنی شیطانی مارد ہے. آپ قرآن میں کہیں استعمال ہے یہ، لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب سے پہلے ہے شیطانی مارد ہے. شاید یہ حتی ضربنی مارد آخر بعصا غلیظۃ، کہ ایک دوسرے شیطان نے پھر مجھے کس سے مارا، بعصا غلیظۃ، ایک بہت ہی بھاری لاٹھی سے، کانت فی یدہ، جو اس کے ہاتھ میں تھا، جو اس کے ہاتھ میں تھا. خیل الیہ، اس کا اردو بولیں آپ، کیا معنی میں، مجھے وخیل، احساس دلاتے ہوئے، شاید کہاں احساس سر دلاتے یہی، ہیں، کس کا معنی کر رہے ہیں آپ، وخیل الیہ، نہیں خیل الیہ معنی کیا ہے کہ مجھے لگا، خیل الیہ تصورت، مجھے لگا، کیا لگا، اننی سمعت جنیا رابعا، کہ میں نے سنا ایک چوتھا جن کو، یصیح ای یصرخ من اعلی البیت، جو گھر کے اوپر سے چیخ رہا تھا. میں نے سنا، خیل الیہ، مجھے لگا کہ میں نے سنا ایک چوتھے جن کو، جو اوپر سے، گھر کے اوپر سے چیخ رہا تھا. کیسے چیخ، صیحات مزعجۃ، بہت ہی عجیب و غریب انداز، بہت ہی عجیب و غریب
انداز میں شاید وہ یہ کہہ رہا تھا اخرجوا هذا الخبيث من البيت، کہ اس خبیث کو یعنی اخرجوا، تم لوگ کیا اس خبیث کو نکالو کہاں سے؟ گھر سے. اخرجوا هذا الخبيث من البيت، تم لوگ نکالو اس خبیث کو گھر سے. اچھا سادھو جن کے معنی ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر تعبیر یہ والی اچھی ہے نا، کان مختفیا خلف الباب، وہ گھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں جو وہ ہے نا دہشت گرد سب جو ہے، دہشت گرد سب دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. کیسے کہیں گے آپ؟ دہشت گرد دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. کان الاحرابی مختفیا خلف الباب. ہاں اگر ایک دہشت گرد تو ایک ہے کان ارہابی مختفیا خلف الباب، وہ ارہابی جو ہے دہشت گرد وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. آپ کہیں کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہر جگہ تلاش کیا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا. لاسٹ میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ میں نے اپنے بھائی کو ہر جگہ تلاش کیا، تلاش کرنے کر بھی، ڈھونڈنے کر بھی کیا ہے؟ کیا طلبا. ہاں طلبہ کر لیں آپ. ویسے تجسس ہے، تجسس تجسسن کے معنی بھی ٹوہ میں پڑھنا، تلاش کرنا. ہاں وہ تھوڑا جاسوسی کے ساتھ جو تلاش ہوتی ہے نا، وہ تو تجسس کہتے ہیں. تو آپ اگر آپ نے ویسا تلاش کیا تو وہی استعمال. ہاں بحث بھی صحیح ہے، بہت اچھا. بحث تو کریں، بحث عن کے ساتھ. ہاں بحث تو بحث تو عن اخی الصغیر کل ہاں مکان کل مکان. ہاں كل مكان لكن لم أجد فكان ہاں مختفيا لم أفلح. ہاں لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. فكان فرأيته، ہاں ٹھیک ہے، فرأيته فكان هو خلف الباب مختفيا. مختفيا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا. بحثت عن اخی کل مکان، میں نے اپنے بھائی کو ہر جگہ تلاش کیا، فلم افلح، لیکن میں اس کو ڈھونڈ نہیں سکا، کامیاب نہیں ہو سکا. تو پھر کیا ہے، میں نے چھوڑ دیا، یعنی ڈھونڈنا تو چھوڑ دیا. فترکتہ حتی وجدتہ کان مختفیا خلف الباب، یہاں تک کہ میں نے بعد میں پایا وہ تھا دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. ابھی تعبیر سر اگر ہم اس کو جمع میں لائیں گے پھر مختفیین آئے گا سر. ہاں مختفی مختفیان مختفیین مختفیون ہو جائے گا بالکل. اب لیکن اس میں کانو پھر استعمال کرنا پڑے گا، کانو مختفیین. اگر آپ کو کہنا ہو کہ میرے گھر میں چور داخل ہوئے اور وہ سب کے سب دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، تو آپ کہیں گے دخل اللص دخلت اللصوص فی بیتی، میرے گھر میں بہت سے چور داخل ہوئے. وَكَانُوا مُخْتَفِيِّينَ خَلْفَ الْبَابِ، کہ وہ سب کے سب دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اوکے سر. وہ ایک خُیِّلَ اِلَیَّ والی بھی تعبیر بڑی اچھی ہے. خُیِّلَ اِلَیَّ مجھے لگا ایسا. اس کی تعبیر اور بھی استعمال کرتے ہیں، تصورہ بھی استعمال کرتے ہیں، تصورت، یعنی کہ میرے ذہن میں ایسا لگا. آپ اس کی جگہ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خیل فی ذہنی، خیل فی ذہنی، میرے ذہن میں ایسا خیال آیا، میرے ذہن میں ایسا لگا. یہ بھی تعبیر استعمال کرتے ہیں. ایک تعبیر یہ بھی آتی ہے اس کے لیے، جو چیز ایسی ہوتی نا جو ہلکی پھلکی دکھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ مجھے سمجھ میں آنا، تو اس کے لیے تتراء بھی آپ نے کہیں پڑھا ہوگا. تتراء شاید ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. تتراء معنی دکھ پانا، سمجھ پانا، یعنی وہ چیز دکھ رہی تھی ہمیں، تو اس کے معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ اور بھی کچھ پوچھنا آپ لوگوں کو پوچھیے، کوئی تعبیر ہو ایسی اگر. یہ تعبیر بھی اچھی دیکھیے، وَلَمْ أَكَدْ أَفِرُّ حَارِبًا حَتَّى ضَرَبَنِي جِنْيُنَا، ہے نا کہ بس میں بھاگنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دوسرے نے مار دیا. وَلَمْ أَكَدْ أَفِرُّ حَارِبًا،
آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ لڑکا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو دوسرے آدمی نے مار دیا. کیسے کہیں گے آپ؟ وہ لڑکا بھاگنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دوسرے آدمی نے اس کو مار دیا. جی لم يكد ذلك الولد يفر لم يكد ذلك الولد يفر هاربا حتى ضربه رجل آخر. رجل ہاں آخر. رجل آخر. ہاں بس ایسے ہی بولتے ہیں. حتى ضربه رجل آخر. لم يكد يفر ذلك ولد حتى ضربه رجل آخر. چلیے بہت اچھا، اسے بنا لیجیے گا. ٹھیک، میں کلاس ختم کر رہا ہوں اور پھر انہ الواضح پڑھتے ہیں. آ جائیے آپ لوگ تاکہ الگ الگ ویڈیو بن جائے گی کم سے کم. ٹھیک ہے.